موضوع الدرس في قصة بدر وما فيها من المواعظ والعبر، تفسیر ابن کثیر سورۃ الانفال۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بھی جیسے کہ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا مومنین کو کہ اللہ کے راستے میں جہاد خالص اللہ کے لیے ہو، جم جاؤ، کسی سے نہ ڈرو سوائے اللہ کے، اور اس حالت جہاد میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب ان آیات میں بتلاتے ہیں کہ مومن جب نکلتا ہے تو اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، خالص اللہ کے ذکر، اللہ کے آگے تواضع کے لیے۔ برخلاف یہ ہے کافر اور مشرک جب نکلتے ہیں تو وہ اکڑ دکھانے کے لیے، ریا کرنے کے لیے، اور لوگوں پر اپنا روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تمہارے اعمال کے ذرے ذرے کو جاننے والے ہیں۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ جب ابو سفیان تو قافلہ بچا کر لے گیا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر آئیں، اور ابو جہل نے بھی ابو سفیان کی بات نہ مانی۔ اس نے کہا ہم اب واپس نہیں آتے۔ اور ابو جہل جب آیا تھا نا تو بڑے ہم نے اپنی شان شوکت دکھانے کے لیے بڑے گانے والیاں اور جھنڈے اور پرچم اور نعرے بازی اور یہ اور سب بڑا تکبر کرتے ہوئے، البتہ اس کے دل میں ایک خیال ضرور تھا کہ بنو بکر قبیلہ جو ہے وہ مخالف ہے، یعنی قریش کا، اور اگر ہم بدر کی جنگ میں الجھ گئے اور لمبی ہو گئی تو بنو بکر کو کہیں موقع نہ مل جائے کہ وہ حملہ کر کے ہمارے خاندانوں پہ، بچوں پہ، سب پہ قبضہ کر دیں، چونکہ مکہ تو خالی ہے، ہزار آدمی تو یہاں آ گیا۔ اب تو اگر وہاں ہیں تو فیملیز ہیں، عام لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جو جنگ کرنے والے تھے، جو جوان تھے، وہ تو میرے ساتھ نکل آئے۔
اور ان قبیلوں کا بنو بکر کا اور بنو مزعج، یہ دو قبیلے تھے جو قریش کے ساتھ جن کا جھگڑا تھا، جن سے وہ ڈر رہا تھا۔ ان کا سردار جو ہے وہ سراقہ تھا۔ تو ابلیس لعین کو موقع ملا تو وہ سراقہ کی شکل میں ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے اور اپنے چند شیاطین کو لے کے ابو جہل کے پاس رستے میں پہنچ گیا اور نے کہا کہ تمہیں اب کوئی ڈر نہیں کرنا چاہیے، انی ڈر میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو جہل بھی خوش ہو گیا کہ جس سے ہم ڈر رہے تھے وہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ یہ بدبخت جو ہے نا جی ابلیس لعین، اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، یہ ہر حالات کے مطابق لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب ابو جہل چونکہ سراقہ کی وجہ سے پریشان تھا تو سراقہ کی شکل میں آ گیا۔ اسی طرح اس نے کئی ایسے واقعات ہیں، حضرت ذنون کے ساتھ بھی پیش آیا، حضرت فضل کے ساتھ بھی پیش آیا، اور عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی پیش آیا، اور بشر الحافی کے ساتھ بھی پیش آیا رحمت اللہ علیہ۔ وہ عبادت میں مشغول تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے کہ یکدم درخت جو ہے اس کے پتے پتے سے روشنی آنے لگی، درخت منور ہو گیا، روشنی آ گئی۔ اب دیکھو اس نے یہ حملہ بھی کیسے کیا ہے کہ جب سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف جا رہے تھے آگ لینے کے، ان کو بھی درخت سے ہی آواز آئی تھی۔ تو یہ بدبخت یعنی اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کا کسی کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔ تو اب اس نے وہ شکل بناتا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ حضرت آپ کے لیے ہم نے آج کے بعد شریعت کی تمام تکلیف ختم کر دی ہے، اب آپ کو کسی عبادت کی، کسی اوامر پہ چلنے کی، کسی میں نواہی سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب شیطان کا بھید کھل گیا، سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس انداز میں میں نے سینکڑوں اللہ والوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن چونکہ آپ عالم تھے، علم کی وجہ سے مجھے پہچان گئے اور بچ گئے، اور میں اعوذ باللہ من الشیطان۔ بدبخت تو پھر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، علم کی وجہ سے کتنے عالم گمراہ ہو گئے۔ علم نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ بچائے۔ بڑے بڑے علماء، فحول العلماء دیکھیں، معتزلہ میں دیکھیں، کرامیہ میں دیکھیں، قدریہ میں دیکھیں، مشبہہ میں دیکھیں، مجسمہ میں دیکھیں، روافض میں دیکھیں، خوارج میں دیکھیں، اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، چوٹی کے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن گمراہ ہو گئے۔ تو علم نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ ہدایت کے فیصلے نہ فرمائے۔ کسی کو ناز ہو کہ میں عالم ہوں، علم نہیں بچا سکتا۔ اگر علم نے بچانا ہوتا تو ابلیس خود بڑا عالم تھا، بدبخت، لیکن ملعون ہو گیا، علم نہ بچا سکا۔ تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ چاہیں تو ہدایت عطا فرما دے اور چاہیں تو گمراہ کر دے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے ابلیس نے، اب دیکھیں گے ان کو دھوکہ دینا تھا، یہ شکل بنا گئی، ابو جہل کو دھوکہ دینا تھا تو سراقہ کی شکل میں آ گیا، اور یہ جو
اکثر مزارات پہ، بزرگوں کی مزارات پہ لوگ جا کے نوراتیں بیٹھتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو بھی وہی ابلیس دراصل دھوکا دیتا ہے۔ ان بیچاروں کا قصور نہیں، وہ تو اندھی عقیدت میں ہوتے ہیں۔ اب جناب بڑے ہیں چوکھٹ پہ، پیر سائیں کی قبر کو چاٹ رہے ہیں، اور جناب اندر سے آواز آئی کہ جاؤ مرید، ہم نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ بس اب وہ تو مر گیا۔ ان کا پیر صاحب نے خود مجھے کہا ہے۔ اب لاکھ مولوی اس کو تقریریں کرے، وہ کہ میں نے خود سنا بھائی، پیر صاحب نے کہا ہے۔ حالانکہ وہ پیر صاحب کی آواز نہیں ہوتی، وہ تلبیس ابلیس ہوتی ہے، کیونکہ موت کے بعد یہ آواز دینا اور احکام مرتب کرنا، اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہوں گے فیصلے۔ لیکن وہ ہر انداز میں حملہ آور ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو دنیا کی حرص ہے، اس کو دنیا کی لالچ دکھلاتا ہے، کسی کو کسی حسن کی، عشق کی مصیبت ہے، اس کو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حرام میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی گھر میں چاند سے بھی خوبصورت بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کے تو کسی طوائف کے پاس گئے ہوئے ہیں جو گندی نالی ہے اور گندی موری ہے، وہاں جائیدادیں تباہ کر دی۔ اپنی گھر والی بیچاری باعزت ہے، باعصمت ہے، خوبصورت ہے، لیکن ادھر توجہ ہی نہیں خاوند کی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے، بلکہ یہ چیزیں آثار میں بھی ہے، روایات میں بھی ہیں کہ جب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زانی اور زانیہ ملتے ہیں نا، تو شیطان بھی اپنا تدخل کرتا ہے، یعنی حتیٰ کہ وہ اعضاء تناسلیہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو صاف بات ہے، اس کو لذت تو ملے گی نا۔ اور اگر آدمی کی اپنی بیوی ہے، اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا، یہاں تو شیطان نہیں آ سکتا نا۔ اسی لیے تو بی بی مریم کی والدہ نے کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اس کی اور اس کی آگے آنے والی نسلوں کی بھی شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں، شیطان سے حفاظت رکھیں۔ اچھا، عالم کو علم سے مارتا ہے، تمہارے مقابلے میں جناب اب کوئی عالم ہے؟ تمہارے مقابلے پہ اب کوئی ہے دنیا میں؟ اب تمہاری آواز جو ہے وہ تو جناب لاکھوں میں اور کروڑوں میں پہنچ رہی ہے، تمہاری وجہ سے ہی سب کو ہدایت مل رہی، اسی میں اس کو مارتے وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے جو ہیں وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بھٹک جاتے ہیں، وجہ کہ وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کبھی شیطان کے حملے سے بے غم نہ ہو، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھے۔ اور اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، شیطان قریب نہیں آ سکتے۔ حضور نے فرمایا جب تم غافل ہو جاتے ہو اور گناہ میں ڈالتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا علاج ہی اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھا نہیں ہے جتنے یہ بزرگ گزرے ہیں، سب کی محنت جو تھی اسی ذکر پہ تھی۔ سب نے اپنے متعلقین کو، معتقدین کو اگر زور دیا، اسی بات پہ زور دیا کہ بھی اللہ کا ذکر۔ تو اب جناب وہ سراقہ کی شکل میں آیا۔ اچھا، یہ وہی سراقہ ہے
جس نے سرکار دو جہاں کا ہجرت والی رات تعاقب کیا تھا۔ اللہ نے حضور کو محفوظ رکھا۔ سراقہ کا گھوڑا جو تھا زمین میں دھنس گیا۔ آخر اس نے کہا ٹھہر جاؤ جانے والوں، میں اب تمہاری کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضور ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرا گھوڑا جو ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، اس کے پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ایک وعدہ آپ میرے ساتھ کریں۔ حضور نے کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور ایک تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس راستے سے آپ بے غم ہو کے مدینے جائیں، میں کسی کو بھی آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ میں آیا تھا پکڑنے، اب میں آپ کا پہرے دار ہوں۔ اور ایک وعدہ آپ بھی کریں کہ اگر اللہ آپ کو کامیاب کر دے تو اس علاقے کی سرداری مشیری چھینی جائے گی۔ حضور نے فرمایا تم اس کی سرداری کی بات کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں۔ سراقہ کہتا ہے میں چپ کر گیا لیکن میں دل میں بڑا حیران تھا کہ جو خود مکے کے دشمنوں سے بچنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کسریٰ بادشاہ کی کہ کسریٰ کا ملک فتح ہوگا اور اس بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں کہاں دے آ جائیں گے؟ لیکن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی ہر بات سچی ہوتی ہے، ہر جگہ جو وہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، سراقہ مسلمان ہو گیا، اسلام پھیلتا گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا جب آپ نے فارس کو فتح کیا اور آپ نے دونوں سپر پاور جو تھی نا اس زمانے میں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک فارس امپائر تھی، دونوں کو پاؤں کے نیچے کچل ڈالا حضرت عمر۔ دریا آئے تو جا رہے ہیں اور پہاڑ آئے تو جا رہے ہیں، اللہ کے ماننے والے کسی سے نہیں گھبرائے، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رومی طاقت بھی ختم اور فارس کی طاقت بھی ختم، اور کسریٰ بادشاہ کے مال غنیمت میں جو زیور آئے، کنگن آئے، تو حضرت عمر رو بھی پڑے اور فرمایا این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا، فرمایا کہ تمہیں یاد ہے حضور نے فرمایا تھا کہ سراقہ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، یہ بادشاہ کے کنگن ہے اور پہن کے مجھے دکھاؤ۔ فبقا سراقہ، تو یہ وہی سراقہ ہے، اور ابلیس آج اسی کی شکل میں آیا ابو جہل کے پاس۔ اور کتنی بڑی بات کہتا ہے انی جعل لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں گھبراتے ہو؟ آج تو ہماری طاقت مل گئی ہے، آج تو ہم مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اب جناب چل پڑے اور کٹھے گھوڑے دوڑا کے چل رہے ہیں، اور جب میدان بدر میں آئے، چونکہ ابلیس جو ہے وہ تو جن ہے نا، وہ دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے جن کو جن کہتے ہیں نا، یہ چھپا ہوتا ہے، اور جن دیکھ سکتا ہے۔ انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایسی طریقے سے، ایسی جگہ سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اگر حمام میں جائے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ وہ شیطان جو ہے، جن جو ہے حرکتیں نہ کر سکے۔ اب جناب یہ ہے کہ اس نے جب وہ آیا نا جی مقام بدر کے قریب، تو اس نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، چونکہ پہلے وہ ملائکہ اعلیٰ میں بھی رہا تھا نا فرشتوں کے ساتھ، پہچانتا تھا نا وہ بدبخت۔
اب اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. ابو جہل نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب سامنے جماعتیں آئیں تو نکس علی عقبیہ، اب الٹے پاؤں پیچھے ہونے لگا. تو اس نے کہا بھی تمہیں کیا ہو گیا؟ قال انی اری ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ سب سے زیادہ عذاب دینے والے ہیں. اب رسی توڑوا کے بھاگ گیا. اب تو جناب ابو جہل کے بھی دماغ کے پردے ڈھیلے ہو گئے کہ ہوا کیا، کیا دیکھا اس نے؟ کہا تو نہیں نا کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اور دوسری بات یاد رکھو کہ یہ جو اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اگر اللہ سے ڈرتا تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا؟ اگر اللہ سے ڈرتا تو وہ پھر اپنی ابلیسیت کیوں قائم رکھتا؟ اور ہمارے فرمایا کہ نہیں، اس وقت وہ ڈر رہا تھا کہ سامنے ملائکہ، میں قریب گیا تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے گا. اگر ابتدا سے حقیقت ڈرتا تو مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا. یہ وقتی خوف ہے کہ جب اس نے دیکھا نا تو کہا انی اری ما لا ترون، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو ان کا سب سے بڑا عذاب جو ہے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور اسی واقعے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، جب کہا منافقوں نے، اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، دل کا کھوٹ ہے، دل کی بیماری ہے، غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ان مسلمانوں کو ان کے دین کی وجہ سے دھوکا لگا ہوا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن یاد رکھو کہ منافق اور آگے دونوں لفظ آگے والذین فی قلوبہم مرض، حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ منافقین کے لیے آیا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا جی تو یہ یعنی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو فی قلوبہم مرض یعنی نفاق، فزادہم اللہ مرضا، جب اس پہ رن ہے اور یہ جتنے زور لگا اور ان کو اور گمراہ ہو جائیں. اسی طرح ہے کہ مومن جو ہے نا جب وہ آیات قرآنی پڑھتے ہیں تو آیات متشابہات جو ہے نا ان کو بھی محکمات کے تابع رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور وہاں ہے کہ الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ. اس لیے یہاں دونوں لفظ ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق کہنے لگے اور وہ کہنے لگے جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، بیماری ہے. علماء نے فرمایا کہ منافقون سے مراد تو یہ ہے کہ کھلے منافق، اور والذین فی قلوبہم مرض یہ وہ منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے لیکن ظاہر نہیں کیا. سب مل کے یہ کہیں گے غَرَّ دِينُهُمْ، یہ جو 1000 کے مقابلے پہ جا رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، دولت ہے، طاقت ہے. ان کے پاس تو 2 گھوڑے ہیں صرف، اور نہ ہتھیار ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ سلاح ہے. یہ بس اسی دین کے دھوکے میں ہے کہ ہمارا دین غالب ہے، ہم بھی غالب آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ظالمو تمہیں پتہ نہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا سہارا لیتے ہیں، ان
ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، واللہ اعلم۔